یہ سوال یہاں مینچسٹر سے ایک دوست نے بھیجا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تشریعی نبی ہیں جن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے جو کہ غیر تشریعی نبی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع ان کے ذل اور بروز تھے. بیان ہی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب شریعت نبی تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ کے تابع، آپ کے ذل اور بروز ہیں. اور ایک موقع پر سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ موسوی سلسلہ کو محمدی سلسلہ سے مشابہت تامہ ہے. صحیح الفاظ اس وقت یاد نہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لائے تھے، تاہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب عیسائیت ایک الگ مذہب بن کر دنیا میں ابھرا ہے، جبکہ احمدیت کے بارے میں تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس میں دو تین سوال میں غلطیاں ہیں، وہ دور ہونی چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ حضرت موسیٰ کے ذل تھے نہ بروز تھے، اور یہ ذل اور بروز ہونے کا جو نظام ہے یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا ہی نہیں، کیونکہ صرف آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جن کی ذلیت سے سارے فیض پاتے ہیں. اور اس لحاظ سے تمام انبیاء خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل کسی حد تک یعنی اپنے دائرۂ طاقت قدرت میں اور بروز کہلا سکتے ہیں، مگر کوئی نبی کسی دوسرے نبی کے بروز اور ذل کے طور پر میرے علم میں نہیں کبھی آیا. نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ سے وہ ذاتی محبت اور عشق کا رشتہ تھا. کہیں ایک بھی آیت مجھے نظر نہیں آئی نیو ٹیسٹمنٹ میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کے احسانات کا ذکر کر کے اپنی ذات سے ان کا گہرا تعلق، وہ ایک زندہ تعلق ہے جو کشفاً یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے کوئی وجود سامنے آ گیا ہو. ایسی باتیں تو درکنار کوئی اشارہ بھی موجود نہیں جس میں ذاتی تعلق اور عشق کا کسی رنگ میں بھی اظہار ہوا ہو. اس لیے یہ بات میری باتوں سے اگر کسی نے سمجھی ہے تو غلط سمجھی ہے. یہی ایک نئی شان ہے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی کہ نہ صرف یہ کہ آپ کی شریعت کے فیض سے کوئی نبی بنا ہے بلکہ ذاتی فیض سے بنا ہے. اور یہ پہلو ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کئی رنگ میں بار بار بیان فرمایا، جس سے بعض جگہ لاہوریوں کو بھی ٹھوکر لگی، بعض دوسروں کو بھی وہ بات سمجھ نہیں رہے کہ فرق کیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں جیسے اگر وہ پہلے حقیقی نبی تھے تو پھر میں حقیقی نبی نہیں ہوں. بعض جگہ حقیقی نبی ہونے کا انکار کیا ہے، اور مختلف پیرائے میں جو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک ایسا وجود ہوں جس کو خدا تعالیٰ نے خلت نبوت امتی عطا فرمائی ہے. امتی نبوت کی خلت محض تعلیم قرآن کی پابندی سے نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست زندہ فیض ہے جو مجھے پہنچا ہے، اور وہ درود اور عشق کی وجہ سے پہنچا ہے. اور اسی وجہ سے آپ کا وہ کشف اس مضمون سے پردہ اٹھا رہا ہے جس میں فرشتے تلاش میں ہیں کہ اس زمانے کا امام کسے بنایا جائے. تو وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ یہ شخص جو اس نے سب سے زیادہ درود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے، جو سراپا عشق ہو چکا ہے، اس پر نور کی مشقیں اڈیلی جائیں. بس یہ فرق ان کو بعض صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ملتا ہے کہ پرانے انبیاء نے آنے والے کے عشق کے گیت گائے ہوں، جیسا کہ زبور میں ملتا ہے، جیسا کہ سلیمان کے نغموں میں ملتا ہے، لیکن گزشتہ کے گیت، محبت کے گیت اور عشق کے گیت کہیں نہیں سنے گئے. اور وجہ یہی تھی کہ جو مجھے سراپا عشق خداوندی رسول جس نے آگے یہ اپنی محبت سے کہ فیض سے لوگوں میں نور جاری کرنا تھا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. یہ ایک بلند دعویٰ نظر آتا ہے، مگر ایسا بلند دعویٰ ہے جس کی ساری تاریخ گواہ ہے. صرف قرآنی تاریخ نہیں، جہاں سے چاہیں انبیاء کی سرگزشت اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں آپ کو وہ رشتہ دکھائی نہیں دے گا جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسیح موعود کا ہے یا مسیح موعود کا آپ سے ہے.
اور یہ ایک نیا دور شروع ہوا ہے جو سابق پرجلال و پرجمال نبی کی محبت و عشق کے نتیجے میں، اس پر درود بھیجنے کے نتیجے میں کسی پر یہ برکت نازل ہو۔ ایک یہ بات کھول کر بیان کرنے والی تھی، سوال کرنے والے نے موقع عطا کر دیا اور یہ پہلے میں بیان کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا پہلو اس سوال کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ نئی کیا بنایا ہے ہاں مشابہت تامہ۔ مجھے تو یاد نہیں کہ کبھی میں نے مشابہت تامہ کا ذکر کیا ہو، میں نے اگر کیا ہے تو پھر ایک خاص بات کے حوالے سے اس کو پیش نظر رکھ کر کیا ہوگا۔ اس میں تامہ سے مراد وہی ہے جو میں نے بیان کی ہے۔ اول تو مجھے تامہ یاد نہیں لگنے کی ہے، تو اس حوالے سے کی ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت اور جلالی شریعت کے حامل، حضرت موسیٰ بھی صاحب شریعت جلالی شریعت کے حامل، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے اپنے دفاع میں تلوار اٹھانے کی اجازت عطا فرمائی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دفاع میں تلوار اٹھانے کی اجازت عطا فرمائی۔ اگرچہ یہ مشابہت تو ہے ان معنوں میں تام کہ یہ بھی اور یہ بھی، مگر نوعیت کے لحاظ سے ہرگز تام نہیں ہے، کیونکہ جس طرح مظلومیت کا دور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزارا، نہ وہاں مشابہت تامہ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل تو جو مان بھی گئے تھے وہ بھی بڑی جلدی بے قرار ہو کر بے صبریاں دکھاتے تھے، لیکن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اشاق نے جو قربانیوں اور اثار کے نمونے دکھائے ہیں، اس کی تو مثال دوسری تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ اس سے ملتے جلتے واقعات ہوئے ہیں، اور اول سے آخر تک جس طرح واقعات ہوئے ہیں، واقعات کی نوعیت کے لحاظ سے مشابہت تامہ کا لفظ ممکن ہے، میں نے کہا ہو، لیکن ہر نوعیت کے واقعہ کے اندر جو قوت پائی جاتی ہے، جو اس کا مرتبہ اور مقام ہے، اس کے لحاظ سے کوئی مشابہت تامہ نہیں۔ مثلا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شرعی نبی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں مشابہت تامہ حضرت موسیٰ بھی شرعی نبی تھے، لیکن دونوں کی شریعت اور نبوت میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور بہت نمایاں فرق ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ اس پہلو سے یہ ان کا جو سوال ہے وہ پھر تصحیح کے لائق ٹھہرتا ہے۔ آگے آخری بات کا آخری حصے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک نیا مذہب بنا لیا تھا، عیسائیت، جبکہ کوئی احمدیت کے بارے نیا میں نظر نہیں بنایا، یہ لوگوں کی بڑی بھاری غلط فہمی ہے۔ قرآن کریم نے عیسائیت کے نام سے کوئی مذہب دنیا میں ذکر ہی نہیں کیا۔ قرآن کریم نصارہ کا مذہب بیان کرتا ہے، اور اکثر جو عیسائیت اور یہودیت کا بظاہر علم رکھتے ہیں، ان کو بھی اس حقیقت کا علم نہیں کہ دو فرقے وجود میں آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اول فرقہ نصرانی تھا اور دوسرا فرقہ کرسچن تھا۔ کرسچن فرقہ سینٹ پال کے ذریعے وجود میں آیا ہے، اور اس کا حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بگڑا ہوا ایک عیسائیت کا تصور ہے جس کی بنیاد سینٹ پال نے ڈالی۔ جو اس نصرانی تھے ان کی شروع سے ہی ان سے لڑائی رہی ہے اس بات پر، اور بھاری اختلافات رہے ہیں۔ وہ توحید کے قائل تھے، ٹرینیٹی کے منکر، اور مر کر جی اٹھنے کے ان معنوں میں کہ زندہ وجود اٹھا ہے، اس کے منکر، الوہیت مسیح کے منکر، توحید پرست، اور ایبونائٹ جو تھے، یہ بھی بعض کہتے ہیں کہ ایک ہی فرقے کے دو نام ہیں، بعض کہتے ہیں دوسرا فرقہ تھا، یہ بھی خالص توحید پرست تھے۔ اور دوسرا ان کا فرق یہ تھا کہ بائبل سے اپنے آپ کو گہرے طور پر منسلک سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ہرگز قبول نہیں کیا کہ یہ الگ مذہب ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ایک کونسل بلائی گئی یہود کی طرف سے، غالباً 70 کے بعد کسی اس کے لگ بھگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصال کے بعد،
جہاں تک مجھے یاد ہے پہلی صدی میں ہی یہ واقعہ گزر گیا تھا، اس کے 70 سال کے لگ بھگ، ایک صحیح تاریخ اس وقت میرے ذہن میں نہیں. یہود نے کونسل بلائی اور انہوں نے ایناتھیماٹائز کیا. ایناتھیماٹائز کہتے ہیں کہ اس پر کفر کے فتوے لگا کر اس کو اپنے سے الگ کرنا. تو یہود تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروؤں کو اپنے مذہب سے خارج کیا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو الگ مذہب سمجھتے تو ان کے مذہب سے خارج کرنے کا کیا سوال تھا. یہ ایک اور مثال ہے جو جماعت احمدیہ کے حق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے لحاظ سے پوری ہوئی ہے. جماعت کے حق میں پوری ہوئی کیونکہ مین سٹریم مسلمانوں نے، جن کے متعلق وہ حدیث صادق آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جو لوگوں کا حال ہوگا وہ یہود کے مشابہ ہو جائیں گے. یہ دیکھیں کتنی مشابہت ہے یہود سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلفاء پوری طرح، اور وہ تمام آپ کے تربیت یافتہ لوگ جنہوں نے آپ سے براہ راست تربیت پائی ہے، توحید پہ قائم رہے، تثلیث کے منکر تھے، اور حضرت موسیٰ کے مذہب یعنی تورات کے مذہب سے مضبوطی سے وابستہ رہے. ختنے بھی کراتے تھے، جبکہ سینٹ پال نے ختنے کا وجود بھی ختم کرا دیا. اور ان لوگوں کو ان کی قربانیوں اور اثار کے باوجود، مسلسل یہودیت کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھنے کے باوجود، یہودی علماء نے ایک کونسل بلا کر ایناتھیماٹائز کیا ہے اور ان کو کفر کا فتویٰ لگا کر ان کو مذہب سے باہر نکالا ہے زبردستی. جب مذہب سے باہر نکل گئے ہیں تب بھی 300 سال تک ان میں سے جو توحید پرست تھے انہوں نے کبھی یہودیت سے اپنی علیحدگی کا انکار نہیں کیا، علیحدگی کا اقرار نہیں کیا، اسے تسلیم نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ اب جو کیوز میں تحقیقات ہوئی ہیں ان تحقیقات میں بعض مشکلات پیش آ گئی ہیں. جو محققین ہیں ان کو اس بات کا تو علم نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، اور قرآن کے حوالے سے ہمارا سمجھنا آسان ہو گیا ہے. یہ تعجب کرتے ہیں کہ بعض کیوز میں یہودیت اور عیسائیت دونوں کی باتیں ملتی ہیں. تو کیسی کیوز تھیں؟ بعض کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پہلے یہودیوں نے استعمال کی ہو، پھر عیسائیوں نے کی ہو. اس پر میں ریسرچ کروائی ہے، ہم اور بھی کام کر رہے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ غلط ہے. خود اس بات کو رد کرنے والے کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے پہلے یہود کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ سے پہلے ایسے کوئی واقعات نہیں تھے، کوئی شواہد نہیں ملتے کہ وہ اس طرح مجبور ہو کر غاروں میں پناہ لے کر اپنی توحید کی حفاظت کیا کرتے تھے. اس لیے یہ وہ غاریں نہیں ہیں، اور ان میں واضح طور پر عیسائی موحدین کے آثار ملتے ہیں. اور یہ جو علامتیں ہیں مختلف، یہ انہوں نے خاص طور پر ذکر کیے ہیں، ان کے نقشے کھینچے ہیں. پرانے زمانے میں بعض علامتیں ہوا کرتی تھیں جن سے عیسائیت اور یہودیت کے بعض طور طریق پہچانے جاتے تھے. تو ان کا بیک وقت ایک غار میں ملنا وہ بات ثابت کر رہا ہے جو قرآن سے ہم نے پائی کہ دراصل یہ یہودی مذہب یعنی تورات کے مذہب پر قائم رہنے والا فرقہ تھا اور کوئی الگ مذہب وجود میں نہیں آیا. اور اس کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا یہ قول کرتا ہے کہ میں تورات کو منسوخ کرنے، کتاب کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ اس کی تکمیل کرنے آیا ہوں. تکمیل سے مراد ہے ان کو پورا کرنے آیا ہوں. لفظ تکمیل جو اردو میں استعمال ہوتا ہے بائبل میں، وہ دراصل ایک غلط تاثر پیدا کر دیتا ہے. گویا کہ پیغام نامکمل تھا اور اسے مکمل کرنے آیا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز یہ نہیں فرما رہے، کہتے ہیں میں ایک شوشہ بھی کتاب کا منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ تکمیل یعنی اسے پورا کرنے آیا ہوں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول، یہ جو قرآن کریم نے فرمایا ہے یہ مصدق لفظ ہے جس کا ترجمہ دراصل غلطی سے تکمیل لکھا گیا ہے. تکمیل کہتے ہیں پورا کرنا، اور تصدیق کرنے کے معنی بھی پورا کرنے ہیں.
تو مترجمین نے یہ لفظ جو دونوں طرف چلتا تھا یہ استعمال کر لیا، جس سے بعد میں بعض لوگ اس کا غلط معنی سمجھنے لگ گئے. تو میں تورات کی پیشگوئیوں کی تکمیل کرنے یا اسے پورا کرنے آیا ہوں، یہ مراد ہے. بس یہ بات غلط ہے کہ وہ ایک الگ مذہب تھا یا انہوں نے اپنے آپ کو تسلیم کر لیا تھا. اسی طرح جماعت احمدیہ تو ہرگز کسی صورت بھی تسلیم نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمارا رشتہ صرف ایک کتابی رشتہ نہیں، ایک عشق اور محبت کا رشتہ ہے جو میں نے واضح کر دیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا الگ کرنا ناممکن ہے. ہمارا ہاتھ جو آپ کے دامن آپ کے قدموں پہ پڑا ہے اسے کاٹا جا سکتا ہے، الگ نہیں کیا جا سکتا. اور جتنا الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا زیادہ ہمیں حضور کے ساتھ وابستہ کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں الگ کرنے کے لیے وہ سنتیں اختیار کرنی پڑتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی سنتیں تھیں. وہ ادائیں اپنانی پڑتی ہیں جو آپ کے معاندین کی ادائیں تھیں. تو مضمون خوب کھلتا چلا جا رہا ہے. کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور ان میں سے اکثر کلمہ آتا ہی نہ کبھی کسی مولوی نے پوچھا ہے گاؤں گاؤں جا کے کہ کلمہ تو سنا دو. اور نہ نماز نہ درود لوگ ان کے لیے پڑھتے ہیں، مولوی پیسے لے کے ان کے لیے درود سلام پڑھتے ہیں. فاتحہ تک نہیں آتی اکثر کو. تو احمدیوں کو آتا ہے، جن کو آتا ہے ان کو روک دیے. خبردار ہے جو کوئی کلمہ پڑھے، خبردار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے، خبردار ہے جو تم نے سورہ فاتحہ پڑھی یا نماز پڑھی. بسم اللہ کسی کے قبضے سے دریافت ہوئی تو ہم اس پہ حتق رسول کا دعویٰ کریں گے. اتنی پاگل قوم آج تک تاریخ کے پردے آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گی. ڈھونڈ لیں، تلاش کر کے ایک مثال دکھا دیں کہ اتنے گدھے لوگ، اتنے پاگل لوگ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی حتق ہے، اور ان کو تسلی ہے کہ ہم لوگ نہیں حتق کرتے. ہمیں کون پڑھتا، کبھی کوئی مرے تو مولوی پڑھ دیتا ہے، ورنہ کسی کو ضرورت ہی کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ کا لفظ تو عام ہے، یہ تمہیں ماننا پڑتا ہے، لیکن اگر پڑھوا کے آپ دیکھیں، میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، اکثر غلط پڑھتے ہیں. اور بعضوں کو کلمے کا معنی بھی پورا نہیں آتا. مگر سورہ فاتحہ تو دور کی بات ہے. جن کو نماز آتی ہے ان کو بھی سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا. تو یہ تو حالت ہے ان کی. یہ خود کٹ چکے ہیں، خود دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جماعت احمدیہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے توحید کے مسلک پر قائم، شریعت پہ پوری طرح قائم، اسے کاٹنے کی کوشش سے خود مار پڑے گی. ان کو پڑتی جا رہی ہے. دیکھو کتنی بدیاں پھیل گئی ہیں. یہ اسلام کی بدیاں تو نہیں ہیں. مجاہدین اسلام جب اسلام کی خدمت کریں تو ان کا کردار اسلام سے دور کیسے ہو سکتا ہے. اور ایک اور بات آپ نوٹ کر لیں کہ جتنا یہ جماعت احمدیہ پہ ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے اسلام سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر ضرور وبال پڑتے ہیں. اب پاکستان میں دیکھو، پہلے گرمی کا وبال اب ہٹا ہی تھا ابھی کہ طوفان اور سیلاب اور مصیبتیں پڑ گئی ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، ایک عذاب کے عالم ہے. اور یہ جب بھی مولوی نے شرارت کی ہے یہ ضرور ہوا ہے. اپنی تاریخ تو دیکھو. تو یہ بات ہے نہ ہماری پناہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے دامن کو چھوڑ کر جماعت احمدیہ کے لیے کہیں کوئی پناہ نہیں ہے، کیونکہ آپ خدا کی طرف سے پناہ بنائے گئے ہیں اور اللہ کا سایہ آپ کے سر پر ہے. اس سائے سے باہر جماعت احمدیہ نکلنے کا تصور درکنار، اگر کوئی یہ زبردستی نکالنے کی کوشش کرے گا تو نامراد ہو جائے گا. وہ خود ٹوٹے گا، خود ٹکڑے ٹکڑے ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ہاتھ آپ کے دامن سے کاٹا جائے گا. کاٹا تو نہیں، وہ خود ہی چھوڑ بیٹھیں گے. یہ کہنا چاہیے تھا. وہ دامن چھوڑتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ تو غلطی سے وہ ایک زبان کی راہ میں یہ بات نکل گئی. مگر میں جب غور کرتا ہوں تو پھر خیال آتا ہے کہ محاورے درست ہونے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا دامن چھٹتا ہے تو پھر یہ ہمارا دامن چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ناممکن ہے کہ کسی کا ہاتھ حضور اکرم کے دامن پر ہو اور دوسرے ہاتھ سے دوسرے کا دامن چھڑائے. وہ تو لوگ تو بلا کے پکڑاتے ہیں دامن کو. آگے چلیں. یہ ایک مہمہ بھجوایا تھا کسی نے MTA کے لیے. ہاں، مجھے یاد آ گیا. ہمارے چودھری احمد احمد سبکالوں، حضرت چودھری بشیر احمد سبکالوں مرحوم کے صاحبزادے
اور ظفر کالم صاحب جو ایئر فورس کے CNC تھے ان کے بڑے بھائی ہیں. ان کو حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحبت سے فیض یاب ہونے کا کافی موقع ملا ہے. اور چودھری صاحب کے ان پہ احسانات بھی بڑے ہیں، بہت شفقت فرمایا کرتے تھے ان پر. انہوں نے ایک چودھری صاحب کی بے تکلف باتوں کا ایک مہمہ بنا کر بھیجا ہے. یعنی بے تکلف باتوں میں چودھری صاحب ایک مہمہ پیش کیا کرتے تھے، وہ بنا کے بھیجا ہے. کہتے ہیں اس مہمے کو پھر پیش کر دیں. لیکن میرا خیال ہے یہ مہمہ ایسا ہے جس کا تاریخ سے تعلق ہے اور بعض ایسی باتوں سے جو اکثر آج کے لوگ یا بچے جانتے ہی نہیں ہیں. اس لیے یہ تکلیف مالا یطاق ہے. ان کے سامنے یہ مہمہ بطور مہمہ کے پیش کرنا ایک ظلم ہے، لیکن بطور لطیفے کے پیش کیا جا سکتا ہے. ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کے مخلص اسلام مسلمانوں کی سیاست میں بہت ہی گہرے اخلاص کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے اور سیاست کے ایج پیج کو سمجھنے والے بزرگ تھے، جن کا نام تھا چودھری شہاب الدین صاحب. بہت ہی بلند پایا سیاستدان، مضبوط قدموں والے، طاقتور، اور پنجاب کے معاملات میں اور پنجاب کے مسلمانوں کے معاملات میں خصوصیت سے انہوں نے بہت خدمات کی ہیں. اور اس زمانے کے جتنے بھی مسلمانوں کے چوٹی کے لیڈر تھے ان میں ان کا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، بے تکلف باتیں، یہ عام روزمرہ کے قصے تھے. میں جب احمدیہ ہاسٹل میں پڑھا کرتا تھا تو میں بھی صبح سیر پہ جب نکلتا تھا تو چودھری شہاب الدین صاحب کو کئی دفعہ دیکھا ہے سیر پہ آتے ہوئے. عمر زیادہ ہو چکی تھی لیکن ان کو رستے میں ایک عبدالرحمان صاحب جو جسٹس تھے ان کی کوٹھی بھی ہمارے احمدیہ ہاسٹل کے سامنے ہوا کرتی تھی، قریب ہی، یعنی ان کا محل نما کوٹھی ہوتی تھی. وہ بھی آیا کرتے تھے سیر پہ. اور چودھری شہاب الدین صاحب میو گارڈنز میں جو احمدیہ ہاسٹل کے عقب میں ہوتے تھے، ریلوے کے کوارٹرز یا کوٹھیوں کے قریب، کوٹھیوں قریب نہیں کہنا چاہیے، میو گارڈنز میں ہی ان کی کوٹھیاں تھیں ریلوے کے افسر، وہاں یہ سیر کیا کرتے تھے. تو اب جو بات ہے اصل وہ بتانے لگا. یہ تو مختصر تاریخی واقعہ ہے جو بتا رہا ہوں. جو شہاب الدین صاحب کا رنگ بہت کالا تھا، اتنا کالا کہ جیسے صرف کالا کی نہیں، اس کے بعد اس کو چمکایا گیا ہو. اور اس لحاظ سے وہ ان کے لطیفے روزمرہ ہوتے رہتے تھے آپس میں سوسائٹی میں. اور بڑے حوصلے کے آدمی تھے. اپنے لطیفوں پہ اپنے متعلق کالے رنگ کے اوپر غصہ کبھی نہیں مناتے تھے، ہنسا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک میٹنگ تھی آفیشیل سرکاری، اس میں فیصلہ یہ تھا کہ سب ڈریس پہن کے آئیں، اور ڈریس کالا ہوتا تھا. تو چودھری شہاب الدین صاحب کالا ڈریس پہن کے جب پہنچے ہیں تو علامہ اقبال نے دیکھ کے کہا کہ چودھری صاحب ننگے ہی آ گئے ہو. مطلب تھا کہ تمہارے بدن اور کپڑوں میں تو فرق کوئی ہے نہیں، یوں لگتا ہے کہ ایک ہی جسم ہے. تو یہ ان کا لطیفہ بڑا مشہور ہوا تھا، لاہور میں بڑا چلا کرتا تھا کہ چودھری صاحب آپ ننگے ہی آ گئے ہیں آج. یہ چودھری صاحب ہیں. ان کے متعلق ایک مہمہ بنایا ہوا تھا اس زمانے میں، شاید چودھری صاحب نے خود بنایا ہو، یہ کیا قصہ ہے. کالا سی کلتر سی کالے خان دا پتر سی. ان کے والد کا نام کالے خان تھا، یہی لگتا ہے مجھے. میرے خیال مثالی نام تو نہیں دیا ہوگا چودھری صاحب نے. کالا سی کلتر سی کالے خان دا پتر سی اچھی کرسی بہندا سی آرڈر کہندا سی. یہ اسپیکر تھے نا پنجاب اسمبلی کے. تو اچھی کرسی بہندا سی آرڈر کہندا سی. یہ اس زمانے کے بچوں کے لیے تو بن سکتا تھا مہمہ، آج کل کے لیے مہمہ نہیں بلکہ وصیفہ بن جائے گا. ناممکن ہے ان کو سمجھ آئے کیا بات ہے. اس کا ایک اور لطیفہ ہمارے گھر میں بچپن میں ہوا تھا اسی قسم کا. سردار مرزا رشید احمد صاحب مرحوم جو میرے سسر تھے، ان کے یہاں ایک دفعہ میں گیا. بہت پرانی بات ہے، جب میں ابھی کالج میں پڑھتا تھا. تو سارے بچے بیٹھے ہوئے تھے شام کو، رات کے وقت. تو انہوں نے دیکھ کے کہا بھائی ہمیں کوئی کہانیاں سنائیں، کوئی لطیفے سنائیں، کوئی مہمے ڈالیں وغیرہ وغیرہ. تو میں نے بعض مہمے ان کو سامنے رکھے. وہ باقی تو یاد ہے، ایک مہمہ مجھے یاد ہے، وہ پنجابی میں ہوا کرتا سی کالا سی کلتر سی کالے پیو دا پتر سی.
یہ کالے خان لکھا ہوا ہے نا, اس میں کالے پیو کہا کرتے تھے. کالے پیو دا پتر سی, کالی واڈیاں کردا سی تے چٹ گتھلے وچ وڑدا سی. یعنی کالا تھا, کالا سیاہ تھا, کالے باپ کا بیٹا تھا اور کالی فصلیں کاٹا کرتا تھا اور فوراً پھر تھیلے میں چلا جاتا تھا. تو اس سے مراد ہے اس طرح کہتے ہیں, کالے رنگ کا اس کے پیچھے ہوتا ہے, وہ بال کاٹتا ہے اور کاٹ کے پھر فوراً گتھلے میں چلے جاتے ہیں. یہ اس کا جواب ہوا کرتا تھا اس طرح. تو ہمارا شامی مرحوم مرزا شمیم احمد بڑی دلچسپ باتیں کیا کرتا, بہت چھوٹا تھا اس وقت لیکن بچپن سے اس کا دماغ بڑا لطیفہ گو تھا. ان کے یہاں ایک ملازم تھا جو بھینسوں ان کی چراتا اور اس کا خیال رکھا کرتا تھا, چارہ وارہ ڈالتا. اس کا نام تھا عمرہ. اب چوہدری شہاب الدین صاحب کے رنگ کے بعد اگر کسی کا رنگ میں نے اتنا کالا دیکھا تو عمرے کا تھا. تو جب میں نے یہ پہلی ڈالی تو شامی بھی ایک طرح چھوٹا سا بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا کالا سی کلیتر سی, کالے پیو دا پتر سی, کالی واڈیاں کردا سی. تو شامی بولا عمرہ. فوراً اسی وقت ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی تو عمرہ کہہ دیا, اور رے نہیں بول سکتا تھا, عمرہ کہا کرتا تھا. تو یہ بچپن میں ہمارے زمانے میں پنجابی میں جو عام پہلیاں ڈالی جاتی تھیں ان میں سے تھیں. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے پہلیوں کا کچھ کرنا ہے تو مجلسیں بنا کر پہلیوں کی مجھے اس کا نقشہ بنا کے بھیجیں, مختلف پہلیاں, اور ایسی ہوں جو کچھ تھوڑی سی معقولیت رکھتی ہوں. بعض رسالوں میں, بچوں کے رسالے میں آتی ہیں نہایت ہی بیوقوف ہماری پہلیاں, بیکار سی چیزیں ہیں. اس کے لیے انٹیلیجنس کی جو کتابیں ہیں ان کے کوئزز کبھی مطالعہ کرنا چاہیے. چودھری محمد علی صاحب مثلا کسی زمانے میں خدام الاحمدیہ کا پرچہ ڈالا کرتے تھے انٹیلیجنس کا. تو وہ ہیں, ایک ان کے ہم نام ڈاکٹر محمد علی ہیں پشاور کے, وہ سائیکالوجسٹ ہیں, ایئر فورس میں لیکچرر ہیں یا ٹریننگ کرتے ہیں کسی چیز کی. اس قسم کے ہمارے اور بہت سے ہیں. اور پنجابی کے کہاوتیں جاننے والے عام آدمی خواہ پڑھے ہوئے نہ بھی ہوں ان کو بھی بہت سی دلچسپ باتوں کا علم ہوگا. تو ان سب سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ ایسے پروگرام مجھے بھیجیں, بنانے سے پہلے تحریر بھیجیں, تاکہ ان کو دیکھ کر دو طرح سے ہو سکتا ہے, پھر ہم یہاں خود بڑے دلچسپ پروگرام بنا سکتے ہیں اور یہاں بنا کے ان کو دکھا سکتے ہیں. بعضوں کو شوق ہے کہ ہم خود بنائیں, ان کو ہم کہیں گے یہ لطیفے یا بیچ میں وہ چن لو پہلیاں اور ان کو تم ان سے بناؤ پروگرام. میرے ذہن میں یہ ہے کہ دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو سارا کوئز کا چھوٹا پروگرام, اور کوئز پروگرام میں یعنی کوئز کا مطلب ہوتا ہے مہموں کا یا پہلیوں کا پروگرام. اس میں دو طرح سے اس کو پروگرام کو ترتیب دیا جا سکتا ہے. اول ٹیمیں بنائی جاتی ہیں, ایک طرف ایک ٹیم, دوسری طرف دوسری ٹیم, اور باری باری ان سے سوال کیے جاتے ہیں اور ان کے بعد ان کے نمبر لگتے رہتے ہیں اور بورڈ پہ آتے رہتے ہیں. اور پھر جو غلط سوالات کے جواب ہوں اور سوالات کے غلط جواب ہوں ان کے صحیح جواب بھی بتا دیے جاتے ہیں. ایک ہے انفرادی, اور اس میں دو طرح سے ہوتے ہیں. ایک تو ایک بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک پہیلی ڈالی جائے, کوئی ہاتھ کھڑا کر دے, جو ہاتھ کھڑا کرے اس سے بلا کے پوچھا جائے. اس طریقے پر دو تین سب کو موقع ملتا جائے گا, بڑی پرلطف مجلس بن جاتی ہے. اور ایک وہ تھا جو خدام الاحمدیہ میں رائج طریق تھا, ایک بورڈ بیٹھا ہوتا تھا, وہ صرف مہمے نہیں پوچھتا تھا بلکہ ہر قسم کے سوالات, ذہانت کے بھی, علمی بھی, اور دینی مذہبی عام معلومات کے. تو جو بھی خواہش مند تھا مقابلے میں حصہ لینے کا, وہ اس کے نام پہلے درج کر دیے جاتے تھے, تو باری باری بلاتے تھے. تو بورڈ ان سے سوال کرتا تھا, اگر تو کوئی ذہین دلچسپ جواب دینے والا ہو تو اس کے ساتھ بڑی دلچسپ لمبی مجلس چلتی تھی, اور بہت ہی حد لذیذ پروگرام تھا. اور اگر کوئی بورنگ جواب دینے والا یوں ہی پتہ لگ جائے کہ کوئی جان نہیں ہے اس میں, تو اس کو ایک دو سوالوں کے بعد فارغ کر دیا کرتے تھے. تو بڑے بڑے دلچسپ سوال و جواب کے یہ پروگرام ہوتے تھے,
ان کو بھی زندہ کیا جا سکتا ہے. خدا الحمدیہ کی روایات ہیں, ان کو بہت اچھا طریق تھا. تو انفرادی ہے تو ان دو طریق پر ممکن ہے, مجلس لگ جائے یا ایک ایک کو بلایا جائے. اجتماعی ہے تو یورپ میں آج کل BBC اور دوسری ٹیلی ویژن وغیرہ پر باقاعدہ کافی اس پروگرام کو مرتب کر لیا گیا ہے. کچھ طریقے ہیں, اصول ہیں, اچھے طریق پہ ترتیب دیتے ہیں. تو یورپ کے احمدی بچے بھی اسی کے مطابق بنا سکتے ہیں خود پروگرام. تو جو جتنے آپ پروگرام بھجوائیں گے انشاءاللہ اگر وہ اچھے ہوں ہم ان کو ضرور دکھائیں گے, سوائے اس کے کہیں کچھ ایڈٹ کرنا پڑے. اس سے انشاءاللہ بہت دلچسپ سوال و جواب کی اور ذہانت کے امتحان کی مجالس لگنی شروع ہو جائیں گی. اور آگے یہ آیت ہے کہ آج کل اسپین میں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ڈبہ آیا ہے اسپین سے اور اس پہ لکھا ہوا ہے عربیہ سعودی, اور اس پر جھنڈا لگا ہوا ہے, کتے نے یہ اٹھایا ہوا ہے جھنڈا سعودی عرب کا, اور اس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ملا ایسا بدنصیب ہے کہ اس پر آواز اس کو نہیں اٹھانے کی توفیق ملتی ہے. ڈبہ ردی کی گند کی ٹوکریوں میں ڈھیروں میں پھینکا جاتا ہے, وہاں بچے اس کو ٹھوکریں مارتے اور خصوصاً تضحیق کرتے اس چیز کی, اور کسی مولوی کو توفیق نہیں کہ وہ اعلان کرے کہ یہ بدبخت اپنے زندگی کے حق سے محروم ہو چکے ہیں اور اسپین کے خلاف یا جیسے جہاں جہاں ایسے ملکوں میں رائج ہے اور جہاد کا اعلان کر دے. وہاں کیوں ماں مرتی ہے؟ ماں مرنے کا محاورہ ہے, مراد ہے کہ ایسا خوفناک کام ہو کہ گویا ماں مر جائے جس سے تکلیف پہنچتی ہے, اس طرح اس کام سے تکلیف پہنچے. تو ان لوگوں کا یہ حال ہے. طاقتور لوگوں کے سامنے خوش آمدیں, سر جھکانے کہ حضور سب ٹھیک ہے, جو چاہیں کریں, جس طرح چاہیں فرمائیں, آپ بادشاہ ہیں. اور کمزور دیکھیں تو بڑا غصہ آتا ہے, لیکن کمزور کی برائی پہ غصہ تو پھر بھی ہے کسی حد تک برداشت کے قابل, لیکن ان کو اس کی نیکی پہ غصہ آتا ہے. طاقتور کی بدی پر سر تسلیم خام کہ ٹھیک ہے جی, جس طرح آپ بادشاہ لوگ ہیں جو چاہیں کریں. اور غریب آدمی احمدی بیچارہ وہ دن رات عشق محمد مصطفیٰ میں فدا, واری واری اپنے جان مال عزتوں کو قربان کرنے والا, درود بھیجتے تو ان کو آگ لگ جاتی ہے. کہتے ہیں یہ بڑی حد تک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ حال یہ دیکھ لو, کسی ناپاک غلیظ کوشش ہے. اور جماعت احمدیہ وہاں سے ان کو بار بار اس کے خلاف احتجاج کر رہی ہے, خطوط لکھ رہی ہے اخباروں کو ان کو. اور اب میں اس کے ذریعے اعلان کرتا ہوں, اگر کوکا کولا والے اس کی معافی نہ مانگیں, اس کو وڈرا نہ کریں, تو ساری جماعت کے احمدیہ کو کی غیرت کو ایک چیلنج ہے. میں تو برداشت ہی نہیں کر سکتا اس خبیث چیز کو پیوں جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوتی ہے اور آپ کے خلاف اس قسم کی بکواس ہو یا توحید کی تصدیق ہوتی ہو. تو ہاں, میں کوئی بائیکاٹ کا اعلان نہیں کر رہا, میں بتا رہا ہوں کہ بعض موقع ہوتے ہیں جس میں دینی حمیت اور غیرت کا سوال ہوتا ہے. آپ لوگوں کو اٹھنا چاہیے, بجائے اس کے کہ غلط احتجاج بازاروں میں نکلیں اور پھر بھی کوکا کولے کی بوتیں ہاتھوں میں ہوں. آپ کو چاہیے کہ ان کمپنیوں کو ہر طرف سے شور ڈال دیں کہ اگر تم نے یہ بکواس کی تو پھر اپنے اب ہمارے ملکوں سے, ہماری جگہوں سے اپنی صف لپیٹو. کیوں نہیں پاکستان کی حکومت کو غیرت آتی؟ یہ حکومتوں کے کام ہے اول طور پر. احمدی تو اگر پرہیز بھی کر لیں گے تو کیا فرق پڑے گا, اتنا زیادہ تو ان کو تکلیف نہیں ہو سکتی. مگر حکومتیں ان کے کارخانے بند کراتے ہیں ہم. یہ بدبخت چیز اب نہیں چلے گی یہاں جب تک تم اعلان نہ کرو معافی کا. پھر دیکھیں کس طرح یہ قوم سیدھی ہوتی. رد عمل بھی نہیں آپ لوگوں کو آتا, عقل ہی کوئی نہیں اس بات کی کہ رد عمل کرتے کس طرح ہیں. گلیوں میں نکل کے چند آدمیوں کو مروا دیں گے اور یہ رد عمل ہو گیا. رد عمل بڑی سطح پر ہونا چاہیے. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, یہ پیسے کے مرید, پیسے کے غلام لوگ ہیں. ان کو پیسے کی مار ڈالی جائے تو پھر دیکھیں کس طرح آپ کے قدموں پہ گرتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ان کے قدموں پہ گریں.
جرمنی سے ایک سوال ہے، قرآن مجید میں لکھا ہے کہ دن اور رات کی تبدیلی کے اندر اللہ تعالیٰ کے نشانوں پر یقین کرنے والی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشان رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، طلوع و غروب آفتاب کے وقت نماز اور قرآن مجید پڑھنا منع ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔ یہ تو عجیب و غریب بات ہے، مجھے تو اس سوال کی سمجھ نہیں آ رہی۔ نشانات ہیں زمین دن اور رات کے بدلنے میں، اور اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ نماز طلوع کے وقت نماز بند ہے؟ بات یہ ہے کہ طلوع کے وقت اور غروب کے وقت جو عبادت بند فرمائی گئی ہے اس کا تعلق ایک شرک کی رسم سے ہے۔ بہت وسیع پیمانے پر رومن حکومت میں بھی اور بعض دوسرے ممالک میں بھی، ہندوستان میں بھی سورج دیوتا کی پرستش کی جاتی تھی۔ یعنی سورج ایک تو ظاہری سورج ہے، اس کو دیوتا اور سمجھ کر اور اس کو ایک خود خدا کا ایک ہمسر سمجھ کر اس کی عبادت کی جاتی تھی، بلکہ بعض کے نزدیک سب سے بڑا خدائی سورج دیوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جن سے مناظرہ ہوا ہے، اس میں جن لوگوں سے، ان میں سے ایک مناظرے کا ذکر قرآن کریم میں یہ ملتا ہے کہ جب بادشاہ نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، خدا اگر مارتا ہو زندہ کرتا ہے تو میں بھی مارتا ہوں، یعنی جس کو حکم دوں وہ مارا جاتا ہے، جس کو بچانا چاہوں اس کو زندہ کر لیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ پھر خدا مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تم مشرق سے کی بجائے مغرب سے نکالو اور مشرق میں غروب کر دو۔ بہت الذی کفر، تو ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ سورج پر نہ اس کو اختیار تھا اور سورج اس کا بھی خدا بنا ہوا تھا، تو بہت مصیبت میں اس کو پھنسا دیا۔ میں کی بات کر رہا تھا نا، میں یوں کرتا ہوں، میں خدا ہوں۔ اس نے کہا اگر تم یوں کرتے ہو تو یہ خدا سورج کے ساتھ یہ کرتا ہے، تم اس کو الٹا کے دکھا دو۔ تو سورج کی پرستش خصوصیت سے سورج نکلنے کے وقت اور سورج غروب ہونے کے وقت ہوتی تھی۔ اور یہاں بھی آج کے زمانے میں بھی ایسی کلٹس ہیں جو سورج نکلنے کے وقت خاص تقریبات کرتی ہیں۔ بعض دفعہ سال میں ایک دن سورج کی پرستش کا ان معنوں میں منایا جاتا ہے کہ صبح صبح سیر پر یہ لوگ ٹولیاں بنا کر پہنچتے ہیں اور وہاں میوزک وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، ادھر سورج نکلا اور ادھر یہ اپنی ہمز وغیرہ شروع کر دیتے ہیں۔ براہ راست بات تو نہیں کرتے، مگر اس سورج کے ساتھ ایک احترام کا تعلق ضرور ظاہر کر دیتے ہیں۔ ہم جب کئی دفعہ ایسا ہوا سیر پہ گئے ہیں صبح، تو وہاں ایسی ٹولیاں ہوئیں، پتہ لگا یہ ہو کیا رہا ہے، پوچھا جب کہ ہو کیا رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ سورج نکلنے کا دن ہے ان کا۔ تو یہ رواج تھے جن کو توڑنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج نکلنا اور ڈوبنے کے وقت سورج کی عبادتوں کا وقت ہے، اس کو کسی طرح خدا کی عبادت کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حکمت تھی صرف۔ جرمنی سے ہی ایک اور سوال ہے، اس میں انہوں نے 3 حدیثیں پیش کی ہیں اور ان کے حوالے سے سوال کیا ہے۔ کہتے ہیں کیا وہ حدیث جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کا اطلاق امت مرحومہ کے سبھی فرقوں پر ہوگا یا کسی ایک پر؟ دوسری حدیث جس میں کہا گیا ہے کہ علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، سوال اٹھتا ہے کہ متذکرہ بالا دونوں احادیث کا آپس میں ٹکرا جانا معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث فرقوں والی جنتی فرقہ کی حدیث کے مطابق سبھی کے سبھی لوگ جنت میں جائیں گے، کیا بدترین مخلوق والی حدیث روک تو نہیں بنے گی؟ کنفیوز کر رہے ہیں۔ اگر وہ دوسری حدیث کے الفاظ صحیح لکھ دیتے تو اسی سے سوال حل ہو جاتا۔ جس حدیث میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے کا ذکر ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، وہاں اس امت کے علماء کو انبیاء بنی اسرائیل کے مشابہ قرار دیا گیا ہے کہ امتی ہے، یعنی حضرت وسلم کی اپنی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں میری امت۔ اور جہاں ان بدبختوں کا ذکر ہے جن کے متعلق فرمایا شر من تحت عظیم السماء، آسمان کے نیچے سب سے بدترین مخلوق، وہاں فرمایا علماؤہم شر من تحت عظیم السماء، ان لوگوں کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ اپنے سے تعلق ہی کاٹ دیا ہے۔
اور جو تیسری حدیث ہے وہ انہی کے متعلق ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دانستہ یا نادانستہ تعلق کاٹ بیٹھتے ہیں. 72 فرقوں والی حدیث. ایک تو اس حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو عملاً تعلق کاٹ بیٹھے ہیں، ورنہ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناری نہیں فرما سکتے تھے. یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی فرقے کو اپنی طرف منسوب کر کے اپنے ساتھ جڑا ہوا بھی قرار دیں اور پھر ناری بھی قرار دیں؟ تو وہ حدیث بہت انذاری حدیث ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ بھاری اکثریت مسلمانوں کی عملاً حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق کاٹ چکی ہوگی، اور ایک ایسی جماعت ہوگی جس نے نہیں کاٹا ہوگا، جو بلکہ اثر نو تعلق جوڑنے والی ہوگی. یہ کون سی جماعت ہے؟ اگر ایسی جماعت ہے تو لازماً وہ جنتی ہے، یہ تو بڑی واضح بات ہے. لیکن یہ سوال ان کا کہ ان میں سے ہر ایک جنتی ہے، یہ غلط ہے. ناممکن ہے کہ کسی سچی جماعت کا ہر فرد جنتی ہو، کیونکہ اس دنیا میں جب سے سچی جماعتیں بنی ہیں، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جماعت پیدا کی اس سے زیادہ سچی جماعت ممکن نہیں تھی. لیکن قیامت کے دن حوض کوثر پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک گروہ کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. آپ اس پر نظر ڈالیں گے اور فرمائیں گے کہ اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابہ تھے، یہ تو میرے صحابہ تھے. تو جواب دیا جائے گا کہ آپ کو علم نہیں کہ جس طرح حضرت عیسیٰ کو جواب دیا گیا کا جواب ہے نا کہ معدوم توفیم فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، اس سے ملتا جلتا مضمون ہے کہ آپ کو علم نہیں کہ آپ کے وصال کے بعد ان لوگوں نے کیا روش اختیار کر لی. تو اگر صحابہ کے متعلق بھی 100% ضمانت نہیں کہ ان میں سے ہر ایک جنتی ہوگا، یعنی جن کو صحابہ رسول اللہ صحابہ سمجھتے تھے، تو اس لیے یہ کہنا کہ کوئی فرقہ کوئی جماعت جو بعد میں آئی ہے اور بعد میں آ کر وہ صحابہ سے ملائی گئی ہے وہ ان سے افضل ہو جائے گی، ناممکن ہے. کیونکہ قرآن کریم نے جہاں بہت اعلیٰ درجے کی جنتوں کا ذکر کیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین، آخرین میں سے وہ کم ہیں اور اولین میں سے زیادہ ہیں. بس صحابہ کا جو بہت اعلیٰ مرتبہ ہے اس میں تناسب کے لحاظ سے پہلے دور میں زیادہ کثرت ہے اے والوں کو. جس طرح یہاں انگلستان میں ہوتے ہیں نا، ایز ملتے ہیں، بیز ملتے ہیں، اے بیز ملتے ہیں، تو قرآن کریم نے بھی اس طرح اے بی بیز دی ہیں اور بعضوں کو ایف بھی دیا، یعنی فیل ہو گئے. تو فرماتا ہے کہ جو پہلے دور کے لوگ ہیں اولین کے، ان کو ان کی کوالٹی کے لحاظ سے سب سے زیادہ ان میں سے نمبر پانے والے پیدا ہوئے، اور آخرین میں بھی اسی شمار کے لوگ پیدا ہوئے مگر نسبتاً کم. لیکن جہاں تک عام فیض کا ہے، 20 کا تعلق ہے، وہاں فرمایا کہ کثرت سے پہلوں میں بھی، کثرت سے بعد میں بھی. بس یہ خیال کر لینا کہ جو بعد کے آنے والے ہیں وہ پہلوں سے مرتبے میں بڑھ کر ایسے مقام کو پہنچ جائیں کہ نعوذ باللہ من ذالک پہلوں میں تو بعض جہنمی بھی نکلیں اور ان میں کوئی نہ نکلے. بالکل جھوٹ اور بےہودہ لغو خیال ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے اگر دماغ میں کسی گوشے میں داخل ہو گیا ہو. ہم جانتے ہیں احمدی گھرانے والے بہت سے ہیں جو ابھی تک اپنی اصلاح نہیں کر سکے. میرے خود بھی نہیں سنتے. آپ کتنا میں زور دیتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی اصلاح کرو اور بہتر ہو، اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی کوشش کریں. ہر شخص کا فرض ہے دن بدن اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرے. تو اس پہلو سے آپ کا سوال کا جواب یہ، دوسرے پہلو کا بھی یہ جواب ہے کہ سارے جہنمی نہیں ہو سکتے، ناممکن ہے. کسی کا صحیح اور غلط ہونا الگ مسئلہ ہے، جہنمی ہونا الگ مسئلہ ہے. قرآن کریم نے یہود اور نصارہ کے غلط ہونے کی وضاحت فرما دی ہے کہ وہ اب صحیح نہیں رہے، غلط ہو چکے ہیں. اس کے باوجود فرماتا ہے کہ ان میں سے بعض جو سچے دل سے خدا پر ایمان لاتے، یوم آخرت پر ایمان لاتے، نیک اعمال بجا لاتے،
ان کے اوپر ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ان کے سے اللہ وعدہ فرماتا ہے, اللہ پر فرض ہے ان کو اعلیٰ مرتبے عطا کرنا ہے, جنتوں میں اجر عظیم عطا کرنا. یہ اس مضمون کی آیات موجود ہیں. تو یہ بات اس سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا کہ عیسائی بھی اسی طرح سچے ہیں جس طرح مسلمان سچے ہیں. مراد یہ ہے کہ کوئی فرقہ بھی خواہ جھوٹا ہو چکا ہو اس بات سے خالی نہیں ہے کہ اس میں انفرادی طور پر بعض لوگ نیک پیدا ہو جائیں, اور جو خدا کی نظر میں نیک ہوں گے وہ ان کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. یہی مضمون ہے جو 72 فرقوں پر بھی عائد ہوتا ہے. میں ہمیشہ وضاحت کیا کرتا ہوں, یہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ قرآن کریم غیر مسلموں میں سے تو بعض کو غیر مسلم کہتے ہوئے بھی جنت کی بشارت دے دے, اور مسلمانوں کے 72 فرقوں کو کلیتاً بلا استثناء جہنم میں ڈالنے کا ذکر ملے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ عمومی بات ہے, مطلب ہے غلطی خود نہ ہیں, اکثر وہ غلط ہیں. جو جہنمی فرقہ ہے اس سے مراد ہے اس کے جو عقائد بگڑ چکے ہیں, اعمال بگڑ چکے ہیں, اور بحیثیت بگڑے ہوئے اعمال یا بگڑے ہوئے عقائد ان پر مجموعی فتویٰ یہ دیا جا سکتا ہے کہ یہ جہنمی لوگوں کو طور طریقہ ہے. اس سے زیادہ اس کے معنی نہیں ہے. کیوں جی, وہ آپ کے دوسرا پروگرام شروع ہونا تھا جو جی پتہ کر لیں, ہم سوال کرتے ہیں. ہاں جی بتائیے. نیچے کھڑے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, ابھی تک آیا نہیں. ٹھیک ہے, جب بھی آ جائیں گے ان کو کہیں بلا تاخیر ان کو سیدھا لے آئیں یہیں جب تک ہم باتیں کرتے ہیں. جنوبی افریقہ سے ایک سوال ہے, کہتے ہیں کہ خاتون ہیں سوال کرنے یہ والی. جو آنے والے دوست ہیں یہ ایک بہت بڑے صحافی ہیں جو فرانس سے تشریف لائے ہیں. ان کا انٹرویو لائیو نہیں نشر ہوگا کیونکہ انہوں نے اس کے بعد اس کو استعمال کرنا ہے. یہ جائز نہیں ہوگا کہ یہ ان کے استعمال سے پہلے ہم اس انٹرویو کو کھلا یعنی پیش کر دیں پبلک میں. تو ان کی اجازت سے بعد میں اس کو انشاءاللہ اتنے حصے کو نشر کیا جائے گا جو یہ ہمیں اجازت دیں گے. یہ سوال کرتی ہیں کہ ایک مسلمان کسی عیسائی کو کس طرح سمجھائے کہ کعبہ کس بات کی نشانی ہے. عیسائی جیزس کرائسٹ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی عبادت کے وقت اس کی شبیہ کے آگے جھکتے ہیں, لیکن ایک مسلمان اس طرح کسی کی شبیہ کے آگے جھکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. عیسائی یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا بھی ایک سمبل کعبہ کی شکل میں موجود ہے, وہ اس کے ذریعے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. کہنے سے کیا بنتا ہے, سوال یہ ہے کہ جب وہ مسیح کو خدا کا بیٹا اور خدا کا شریک مان کر اس کے سامنے جھکتے ہیں تو کہتے ہیں یہی بات کہ ہم اس کے سامنے بطور خدا کے بیٹے کے جھکتے ہیں. مسلمان جب کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں, کعبے کو سجدہ کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. کسی مسلمان کے وہم میں بھی یہ بات نہیں آتی, نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس تعلیم میں اشارہ ہے کہ کسی کو جگہ کو خدا بنا کر اس کے سامنے جھکو. نہ وہاں کوئی بت ہے, نہ وہاں خدا کے وجود کا وہ تصور کہ ان اینٹوں میں گویا نعوذ باللہ خدا موجود ہے. اس لیے بالکل غلط اور لغو سوال ہے, اس کی کوئی حقیقی مشابہت نہیں پائی جاتی اس سے. ہاں یہ سمت کا تعین ہے, اور چونکہ کل عالم کو ایک ہاتھ پر جمع کرنا تھا اس لیے لازم تھا کہ ان کی عبادتوں, ان کے نظم و نسق میں ایک رخ, ایک سمت معین کر دی جائے, جس کے نتیجے میں توحید کا ایک رنگ ان کی عبادتوں میں بھی آ جائے, اور اس کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں. تو خدا واحد کی عبادت کے پہلو کو نمایاں کرنے کی جو بات ہے اس میں شرک کا پہلو ڈھونڈ رہے ہیں. یہ وہ تو توحید کا سمبل ہے, نہ کہ شرک کی کوئی علامت. اور ایسا توحید کا سمبل دنیا میں کسی اور مذہب میں پیدا نہیں ہوا کہ ساری دنیا کے وہ لوگ جو خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ ایک رخ ہو کر عبادت کریں. وہ ایک ہی خدا اور ایک ہی وجود ہے جو عبادت کے لائق ہے. آگے لاہور سے سوال ہے
کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی اس دنیا میں انسان موجود تھے؟ اگر نہیں تو پھر ہم سب لوگ نعوذ باللہ ایلیجیٹمیٹ ہیں کیونکہ ان کی اولاد کی آپس میں شادی ہوئی. اگر انسان پہلے سے موجود تھے تو کیا ایولیوشن تھیوری سچ ہے یا نہیں؟ عجیب و غریب انہوں نے انداز سے سوال اٹھایا ہے، حالانکہ سیدھا سادہ سوال کیا جا سکتا تھا. اول تو یہ کہ اللیجیٹیمیٹ کا لفظ استعمال کرنا یہ اس لیے بیہودہ اور لغو ہے کہ لیجیٹیمیسی اور اللیجیٹیمیسی کا تعلق تو اللہ کے اذن کے ساتھ ہے. بہت سی باتیں جو پہلے جائز تھیں جب اسلام نے ناجائز قرار دی تو پھر ہمارے لیے اللیجیٹیمیٹ بنی، اور اس سے پہلے ان کا کوئی اللیجیٹیمیٹ ہونے کا تصور ہی نہیں تھا. مثلا شراب پی جاتی تھی اور اس سے گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، اسی لیے حضرت مسیح کی مجالس میں بھی شراب کا ذکر ملتا ہے. تو بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام نے بات ذکر کیے تو بڑا سیخ پا ہوتے ہیں مولوی، حالانکہ ان کو یہ بات نہیں معلوم کہ اس وقت یہ چیز حرام ہی نہیں تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مدت تک حرام نہیں رہی، تو اس وقت جو صحابہ پیتے تھے وہ لیجیٹیمیسی کیا کرتے تھے. تو اسی طرح وہ ایک جوابی ہمیں مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے. لیکن یہ چونکہ آج کل شراب کو ایک ناپاک چیز سمجھتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مسیح پر بڑا خطرناک حملہ ہو گیا. حالانکہ خود تم بائبل میں پڑھتے ہو، اپنی تفسیروں میں لکھا ہو دیکھتے ہو کہ لوط کو شراب پلائی ان کی بیٹی، اور کئی قسم کے لغو بات ہیں جن کو ہم انکار کرتے ہیں اور تشریحات کرتے ہیں. تو ایک تو یہ بات پیش نظر رکھیں کہ لیجیٹیمیسی اور اللیجیٹیمیسی صرف اللہ کے فرمان سے ہے. جب اللہ منع کر دے تو بات ناجائز ہو گئی. اتنی سادہ سی بات ہے کہ آپ قانون سازی کے اداروں کی طرف دیکھیں. جن ملکوں میں قانون سازی ہوتی ہے، جب تک قانون نہیں بنتا اس وقت تک وہ جرم ہوتا ہی نہیں، سوائے اس پاکستان کے. پاکستان میں مجھے پرسوں ہی خط ملا تھا، ایک صاحب لکھتے ہیں کہ احمدیوں کے خلاف جو ضیاء الحق نے قانون نافذ کیا ہے یا آمرانہ حکم نافذ کیا تھا، اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو مسلمان لکھوا چکے تھے جس کا کوئی جرم نہیں تھا. اور اس وقت سے جب یہ قانون نافذ ہوا تو بیک ڈیٹڈ ان پر مقدمہ چلایا گیا، ریٹروسپیکٹو کہتے ہیں جس کو. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے 100 پیشیاں بھگت چکا ہوں، جان عذاب میں پڑی ہوئی ہے، اور گرمی سردی نہ میں کہیں جا سکتا ہوں. ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ قانون بعد میں جاری کرتے ہیں اور نافذ پہلے کر دیتے ہیں. بس شریعت میں تو ایسی بات کوئی نہیں ہوتی، وہ تو خدا تعالیٰ جاری فرماتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج حکم دے کہ شراب حرام ہے اور پہلوں کو پکڑ لے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کی حالت میں جب عبادت نماز پڑھائی تو کچھ ایسی باتیں کہہ دی جس جو بہکی بہکی تھی. وہ کہتے ہیں کہ فوری سبب بن گیا، لیکن دراصل شریعت میں کوئی فوری سبب تلاش کرنا غلط بات ہے. شریعت تو ازل سے مقدر تھی، قرآن لوح محفوظ میں تھا، اس لیے قرآن میں جو کچھ بھی نازل ہونا تھا اس نے بہرحال نازل ہونا تھا. ہاں یہ انسان کی سہولت کے لیے بعض دفعہ بعض احکامات بعض مواقع پر نازل کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی قباحت خوب کھل کر سامنے آ جائے، ان اعمال کی جن سے روکا جاتا ہے. بس وہ واقعہ یہ اس وجہ سے ایسا ہوا ہے، ورنہ قرآن کریم نے تو اس کو حرام قرار دینا ہی دینا تھا، لیکن پیروں پر کیوں حرف نہیں. اس لیے اللیجیٹیمیسی کا سوال تو یہاں سے اٹھے گا کہ کب کس شریعت میں کن رشتوں کو حرام قرار دیا گیا. اب اسلام میں کزنز کے ساتھ رشتہ جائز ہے اور عیسائیوں کے نزدیک اللیجیٹیمیٹ ہے، کیونکہ کہاں یہ کہ بہن بھائیوں کی اب بھی آپس میں شادیاں ہو جاتی تھیں، اور رومن ایمپررز وغیرہ کی بھی آپس میں بہن بھائیوں کی شادیاں ہو جایا کرتی تھیں، اور ان کے رواج میں داخل تھی یہ بات. لیکن کہاں یہ کہ کزنز کے ساتھ بھی اب یہ سمجھتے ہیں کہ ناجائز ہے. مسلمانوں نے کزنز سے شادی کی اجازت دے کر ایک غلطی کی ہے گویا کہ. تو یہ باتیں سب
اللہ کے احکام کی ہیں، انسان کی رسموں کی نہیں ہیں۔ انسان کو کوئی حق نہیں کہ کسی چیز کو جائز یا ناجائز قرار دے جب تک اللہ نہ اس کو جائز یا ناجائز قرار دے دے۔ جہاں آدم کا سوال، تو آدم تو بہت قدیم سے ہیں۔ آدم جب میں کہتا ہوں قدیم سے ہیں تو مراد یہ ہے کہ آدم کی دو نوعیتیں، میں پہلے بارہا جواب دے چکا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ سنتے ہیں تو پھر کیوں اسی کی تکرار لگائی رکھتے ہیں بار بار۔ اب اس کثرت سے میں اس دور میں جب کہ ٹیلی ویژن عام ہو چکے جواب دے چکا ہوں، پھر وہی سوال۔ بعض سوال کرنے والے اپنے سوال کو داخل کرنے کے لیے اور وہ اپنے نام کو سوال کے ساتھ منسوب کرنے کے لیے بڑی بڑی چلاکیاں ہوشیاریاں کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھا رہا ہوں، ان کو ناراض نہیں ہو رہا، میں اس طرز سوال کو ناپسند کرتا ہوں جہاں اپنی انا کا مسئلہ ایک سوال پیدا کر رہا ہے اور سوال نہ بھی آیا ہو تو زبردستی بنایا جا رہا ہے۔ ایسے سوالوں کی اس میں کوئی ہمیں دلچسپی نہیں، باقی لوگوں کا وقت ضائع ہوگا۔ آدم کے متعلق میں بارہا بتا چکا ہوں کہ ایک آدم کا تصور ہے پہلے آدمی کا، یہ وہ آدم نہیں ہے جو قرآن کریم میں مذکور ملتا ہے جو نبی بنایا گیا تھا پہلا۔ اس آدم کو تو بمشکل 6000 سال گزرے ہیں، اور وہ آدم جو پہلا انسان تھا اس کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، مگر براہ راست نہیں، ایوولوشن کے ذریعے اربوں سال میں وہ تخلیق مکمل ہوئی ہے۔ اس مضمون پر بھی میں بارہا روشن ڈال چکا ہوں۔ تو اور سوال دیکھیں کتنا ٹیڑھا بنایا گیا ہے کہ اگر آدم وہ ہے تو پھر انلیجیٹیمیٹ ہو گئے سارے کے سارے، اور اگر نہیں تو پھر ایوولوشن۔ زبردستی بنایا ان صاحب نے، صاف نظر آ رہا ہے۔ جرمنی سے ایک خاتون نے چند سوالات بھیجے ہیں، کہتی ہیں کیا خواتین کے لیے مسجد یا نماز سینٹر میں باجماعت نماز ادا کرنا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ ان کو کیوں خیال پیدا ہوا ہے؟ خواتین کے لیے کہیں بھی مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ شامل ہو سکیں تو ان کی سعادت ہے، ان کے لیے برکت کا موجب ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسرا کہتے ہیں جب رمضان المبارک اور عید میں اپنے سب ملنے والوں یا غرباء کو تحائف دیے جاتے ہیں تو ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے، حالانکہ تحفہ تو صرف خدا تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ صرف جزاکم اللہ شکریہ کہہ دیں تو بہت پیاری بات ہوگی، کیا ایسا کہنے والوں یہ فرضی بات بنا لی ہے؟ جن کی طرف سے کہا جاتا ہے ان کو کہہ دیا کریں، اور شکریہ کیوں کہہ دیں؟ آپ تو دیتے ہیں اللہ کی محبت میں، اگر اللہ کی محبت میں دیتے ہیں تو اس وقت تو قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ اگر وہ شکریہ ادا کریں تو یہ کہا کرو لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہیں، ہم تو اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے، کوئی جزا نہیں چاہتے، ہمارا تم پر احسان ہی نہیں، احسان خدا کا ہے۔ ہم اپنا بدلہ جو اللہ سے لیں گے تو ہمارا سودا 2 دفعہ تو نہیں بک سکتا، یا ادھر بکے گا یا تمہارے پاس بکے گا۔ جب وہاں بیچ بیٹھے ہیں تو خدا کی طرف سے تمہیں مل رہا ہے، اس لیے تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اور آپ الٹا ان کو شکریہ کی تلقین کر رہی ہیں۔ شکریہ تو پھر بھی لوگ کرتے ہیں، یہ منع نہیں ہے، مگر ادائیں ہیں حسن خلق کی۔ شکریہ ادا کرنے والوں کو یہی حکم ہے کہ شکریہ ادا کرو، لیکن دینے والا نہیں یہ کہا کرتا۔ میں یہ اعتراض کر رہا ہوں، دینے والا نہیں کہا کرتا کہ نہیں تم ہمارا شکریہ ادا کر دو بس کافی ہے۔ دینے والا تو یہی کہتا ہے کہ شکریہ کیسا، میں تو خدا کی خاطر کر رہا ہوں، یا پھر اپنے تعلقات کی خاطر آپ لوگ کرتے ہیں، بچوں کی خاطر کرتے ہیں، اس میں وہ قصہ ہی اور ہے، اس کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ اس لیے یہ کہ ہم پر بوجھ ڈال دیا ہے، یہ کوئی عمومی بات ہرگز نہیں ہے۔ جہاں کوئی کہے کہ مجھ پر بوجھ ڈالا ہے، اس سے مراد اس کی یہ ہوتی ہے کہ میں اس کا بدلہ تمہیں دے نہیں سکتا، اور مجھ پر اس بات کا بوجھ ہے۔ اسی کا تو علاج ہے، قرآن کریم میں بیان ہوا۔ ان کو بوجھ، ہم تو تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتے، قطعاً کوئی بوجھ نہیں، یہ واپس کرنے والے سودے نہیں ہیں۔ یہ کوئی پنجاب کی شادی بیاہ کے تحفوں کی رسمیں تو نہیں ہے کہ اعلان ہو کہ فلاں نے اتنا دیا اور لکھ لیا جائے تاکہ جب اس کے کسی عزیز کی شادی ہو تو اتنا ہی واپس کیا جائے۔ یہ اور لیکھے ہیں، یہ اللہ کی محبت کے معاملات ہیں، ان کا بوجھوں سے
جن بوجھوں کی یہ بات کی ان سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر محسوس ہوتا ہے تو علاج وہی ہے، ان کو کہو نانا بی بی ایسی بات نہ کرو، خدا کا احسان ہے صرف، اور ہم پر بھی ہے کہ ہمیں توفیق بخشی کہ تمہاری ایک معمولی ادنا سی خدمت کر کے اس سے اجر کی سعادت پائیں گے۔ آگے سیالکوٹ کے گاؤں سے ایک بچی نے اپنے زیر تبلیغ بعض دوستوں کے سوالات کتنا رہ گیا دیے۔ وقت؟ جو ٹائم تو ہو گیا اچھا ختم ہو گیا، گھنٹے جی اچھا پھر بس کر دیں اس کو، ہاں ٹھیک ہے پھر جی سر دس چھوڑ دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے بعد تو پھر میں دوسرے پروگرام میں شامل ہو جاؤں گا۔